الحمدللہ آج اس دفتر کے افتتاح اور اس کی دعا کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بہت تاخیر ہو گئی تو میری طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی آج دن میں، کیونکہ میں 1.5-2 مہینے سے مسلسل سفر میں ہوں۔ پہلے بحر رہا، پھر یہاں آ کر فیصل آباد اور لاہور آنپور شرقیہ، پھر کل جو ہے واری والا وغیرہ بھی جانا ہوا، تو آج تھوڑا بخار کا اثر تھا۔ پھر رانا عبدالرؤف صاحب کے صاحبزادے جو میپکو کے ممبر بنے وہ ملنے آ گئے، اس طرح پھر عشاء ہو گئی۔ بہرحال آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا، انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملا ہوگا، اللہ آپ کو برکت دے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کمانے کے مختلف ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ان ذرائع کو اختیار کریں۔ حلال روزی کمانا عبادت ہے، یعنی یہ اسلام نے کنسیپٹ دیا ہے کہ عبادت کا تعلق صرف ثواب کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے کہ نماز روزے کے ساتھ، نماز روزہ کر لینا، حج عمرے کر لینا، اس کے ساتھ صرف ثواب کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے کہ ہر کام جو آپ اپنی معیشت کے لیے بھی کریں گے اس کو بھی عبادت کے زمرے میں رکھا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اپنے سودا بیچنے کے لیے آواز لگاتا ہے، جیسے آلو لے لو، آلو لے لو، اس پر بھی اس کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اور قرآن مجید نے عبادات کو رزق حلال پر مرتب کیا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، کیونکہ نیک عمل کرنا جو ہے، دیکھو دنیا میں بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی حلالی ہوتا ہے اور ایک خدا نخواستہ حرامی ہو، اس کے اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ حلالی تھا نا اس نے ایسا کیا، یہ حرامی تھا اس نے ایسا کیا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، لیکن ان کے خون کے اندر جو حرمت شامل ہے اس کی وجہ سے اس کے اخلاق اور اس سے نکلنے والے کام بدتر ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہمارے اندر لقمہ جاتا ہے، یہ لقمہ اگر حلال جاتا ہے تو ہمیں اچھے کاموں طرف لے کر جائے گا، اور حرام جائے گا تو برے کام طرف لے جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یعنی ہمارے رزق میں اگر شبہ والی چیز بھی کوئی آ جاتی ہے تو اس کا بھی ہمارے عمل پر اثر پڑے گا۔ ایک آدمی ہے وہ بالکل حلال کھاتا ہے، ماشاءاللہ اللہ اللہ کا اللہ سب ہے، اب کسی دن کوئی مشکوک چیز اس کے پیٹ میں چلی گئی، وہ دیکھے گا کہ اس کی عبادت کرنے میں طبیعت بجھ گئی، تو یار پتہ نہیں مجھے کیا ہوا یار، اس کو نہیں پتا وہ جو کھایا تھا اس میں کسی جگہ پر کسی عالم نے پڑھا کہ فلاں نے کہا ہے کہ جو کتے کا جھوٹا ہے یہ اتنا حرام نہیں ہے جتنا دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ ایسے اس نے آزمانے کے لیے اس کا ایک دفعہ کوئی کھانے میں کتا منہ ڈال کے چلا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یار چلو میں دیکھتا ہوں، تو اس نے وہ اس میں سے کچھ کھا لیا، حالانکہ وہاں سے نہیں کھایا جا، لیکن وہ جو پوری پلیٹ تھی اس میں سے کھایا۔ تو لکھا ہے تاریخ میں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں، 40 دن تک اس کا دل سیاہ رہا، 40 دن، حالانکہ وہ جانور کا جھوٹا ہے اور ایک ہوتا ہے مال حرام۔ اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس لیے ہمیں حکم دیا کہ رزق حلال کمانے میں یہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ اس پر کچھ نہیں مل رہا، آپ کو بہت کچھ ملتا ہے اس پر، تو وہ جو حلال لقمہ لے کر آتے ہو خود اپنے پیٹ میں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہو، اس پر سب پر اجر لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی بازار سے سودا خریدتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور ہاتھ میں لے کر وہ سودا گھر جا رہا ہے، تو کہا کہ جب تک اس کے ہاتھ میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تو بازار آپ لے کر جا رہے ہیں، خواتین کے لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے پیغمبر السلام نے اپنے ماموں سے فرمایا تھا کہ ان کے ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، پیغمبر السلام کے ماموں حضرت آمنہ کے یہ بھائیوں میں، یعنی سمجھو کزن لگتے ہیں تو بھائی ہوئے حضرت آمنہ کے، بی بی آمنہ کے، اور پھر یہ وسلم کے ماموں ہوئے، تو وسلم ان کا بہت اکرام اور بڑی اس سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی والدہ کا ان کو نظر آتا تھا۔ تو
تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک بار فرمایا کہ یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہاری جو مدد ہوتی ہے یہ ان کی وجہ سے ہے جو تمہارے گھروں میں کمزور ہیں، ان کی وجہ سے ملتا ہے کہ تم ان کے لیے کما رہے ہو. کیونکہ انسان کہتے یار بال بچوں کے لیے، یہ کہتا وہ تو بندہ ایک ٹائم بھوکا بھی رہ لیتا ہے، لیکن بچے کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، گھر والوں کی بھوک، ماں باپ بوڑھوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. کیونکہ خود تو انسان 24 گھنٹے روٹی نہیں کھاتا مصروفیت میں، لیکن یار بال بچوں کے لیے ہم تو روٹی کماتے ہیں اور میں ان کی وجہ سے بھی تمہیں رزق ملتا ہے. تو بہرحال اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں خصوصاً جوانوں سے، یہ جو ڈگریاں لیے پھرتے ہیں ہمارے جوان اور ان کو نوکری جب سرکاری نہیں ملتی تو ماں باپ کی مفت میں روٹی کھاتے ہیں. بھائی بیکار نہ رہو، کچھ کام کرو، کچھ نہ کچھ طریقہ اختیار کرو. آپ یہ نہ سوچو کہ ہمیں سیٹ ہی ملے. ایک تو مصیبت ہے کہ ہماری تعلیم بالکل اس طرح ہے جس طرح غبارے میں ہوا بھر دی جائے تو وہ زمین پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. تعلیم اس لیے نہیں ہے، یہ تعلیم قطعاً روٹی کمانے کے لیے نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ ڈاکٹر بن جائے گا تو زیادہ کمائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ڈاکٹر زیادہ کما رہا ہوتا تو کبھی ذمہ داروں کا انتظار نہ کرتا یار فلانی فیملی کے لوگ آئیں اچھی فیس دے جاتے. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو بارڈر کے اوپر تھا کہ بڑا ہمارا ڈاکٹر تھا، تو میں بارڈر پر گیا وہاں پر تعزیت کے لیے، بالکل گاؤں دیہات پہنچنا مشکل. خیر ہم لوگ تو جاتے رہتے، عادی ہیں اس کے. تو جب وہاں پر گئے تو ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر، وہاں تو ٹائم نہیں ملتا آپ کا. کہنے جی میرے کلائنٹ ہے، یہ مریض میرے پاس آتے ہیں نا، اس لیے میں ان سے تعلق رکھتا ہوں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رزق روٹی اللہ نے لکھ دی ہے. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. میں جس زمانے میں بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا 70 کی دہائی میں، وہ مشہور چین ہے باربیکیو کی یا بندو خان. اس وقت ان کا جدہ میں بھی وہ ہے اور ان کا انگلینڈ میں بھی، لندن میں بھی ان کا ہے، بندو خان کے نام سے پوری دنیا میں چین ہے. لیکن جب ہم پڑھتے 70 کی دہائی میں تو بابا جی جو اصل تھا حاجی بندو صاحب، وہ پکایا کرتا تھا. ایک جھونپڑی تھی اور اس جھونپڑی میں وہ کراچی میں وہ بیچا کرتا تھا. خیر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ترقی دی. اس کا بیٹا بالکل ان پڑھ تھا، وہ بھی وہیں بھونا کرتا تھا بیٹھ کر. تو اس نے چاہا کہ میں لندن کی سیر کروں، تو نے اخبار میں ایڈ دی کہ ایک ہائی کوالیفائڈ شخص چاہیے جس کی بڑی ڈگریاں ہوں انگلش میں، اور وہ 1 مہینے کے لیے چاہے 1 مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ہم اس کو دیں گے. ایک بہت بڑی قیمت تھی 1 لاکھ اس وقت. اب ڈگریوں والے آ گئے، سارے ڈگریوں والے. اس حاجی بندو کی دکان پر پہنچ گیا ڈگریاں لے کر. تو اس نے ایک بہت بڑا پروفیسر یونیورسٹی کا تھا جس کے پاس غیر ملکی ڈگریاں بھی تھیں، اس کو چنا کہ بھئی یہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ نے ترجمان بن کے جانا ہے، لندن کی سیر اس کو کرانی ہے، کیونکہ اس کو تو انگریزی کچھ نہیں آتی. اب وہ اس کو بھی پینٹ شرٹ پہنایا، خود تو خیر وہ پہنتا ہی تھا، اس کو بھی جوان کو پہنایا اور وہ جناب لندن سیر کرنے جہاں وہ جاتا تو وہ کہتا اپنی پہلے ڈگریاں بتاتا. تو لوگ حیران، تو اچھا آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں. کہتا ہے لیکن یہ میرے باس ہیں یہ میرے باس ہیں. اب حیران، اچھا یہ آپ کے باس ہے، تو پتہ نہیں کتنا بڑا بچہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ لندن گھومتا. اللہ تعالی نے وہ جو نا وہ باربیکیو بھوننے والے کو پیسہ دے دیا. یہ اس تعلیم جو ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بیکار نہ کریں اپنے آپ کو، کسی نہ کسی کام میں لگے. اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتے ہیں. من جدہ وجدہ، کہ جو کوشش کرے گا اس کے لیے ضرور دروازہ کھلتا ہے. کوئی نہ کوئی کام جو سامنے اللہ سے مانگے. تو کہتے کیا کام، استخارہ کرو، خود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ بنا دے. اور اس پہ محنت کرو. یہ جو سستی ہے نا کہ رات بھر موبائل کے ساتھ جاگنا اور 12 بجے جانا، رزق کی تقسیم تو فجر کے بعد ہے اور ہم 12 بجے جا رہے ہیں. اس لیے تمام وہ کاروبار جو فجر میں شروع ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے 10 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں کام سے، پورے دن آرام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. کیونکہ اللہ نے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے. ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، جب 9-10 بجے 11 بجے اٹھے گا اور پھر 2 بجے دکان کے اوپر جائے گا یا اپنے کام پر، تو کیا کمائے گا؟ دن تو اتر گیا. اس لیے بہرحال یہ بڑی اچھی کوشش ہے. میں ان حضرات سے بھی کہوں گا کہ کام میں محنت کریں. محنت اللہ کو بہت پسند ہے اور اس پر پھر عطا فرماتے ہیں. دیتے تو وہی ہیں لیکن وہ بندے کا وہ دیکھتے ہیں. دیکھو جنت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن پھر بھی دیکھیں گے بھی کوشش کس نے کی ہے. ورنہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں، 50 سال ایک آدمی عبادت کرے اور اس کو کروڑ سال، اگر مثلا کروڑ سال لگا بھی، کروڑ سال تو جنت میں رہے گا.
تب بھی کہے گا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، اور اللہ تو فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں دے دیں گے 50 سال کی بات۔ تو اب بتاؤ کوئی کہہ سکتا ہے میرے عمل پر مجھے ملا ہے؟ سب اللہ کے فضل سے۔ تو رزق بھی اللہ کا فضل سے ملتا ہے، لیکن فرمایا کہ وابتغوا من فضل، تلاش کرو، محنت تم کرو اور اپنے فضل سے عطا فرما۔ اللہ خوب برکت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ہاں تو بات بھی کر لیں۔ اللہم لک الحمد کمان صلی علی محمد کمان تحلو وفل بنا کمان تحلو فنک انت اہل التقوی والمغفرہ وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا ورحیمہا انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا برحمت من سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنا فضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنا فضلک عمن سواک۔ اللہم بارک لهم فیما اعطیتہم، اللہم ارزقنا وارزقہم رزقا حلالا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص سے، دیانتداری سے، امانت داری سے کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خوب اور خوب یا اللہ ان جوانوں کے کام میں خوب برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بھی جس ساتھی کو بھی جو رزق روٹی کا یا اللہ آپ نے وسیلہ دیا ہے اس میں خیر و برکت فرما۔ ہر ایک کو اپنے کام میں محنت کرنے، اخلاص سے، دیانتداری، امانت داری اور صداقت سے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے پورے شہر کو خوب خوب ترقیات سے نواز، ہر قسم کے شر و فتن سے ہمارے شہر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کے ذرے ذرے پر عافیت اور رحمت کی نزول فرما، اس کو ولیوں کا شہر فرما، اپنے پیاروں کا شہر فرما، نیک لوگوں کا شہر فرما۔ یا اللہ اور پھر اس دنیا کے ذریعے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔